میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ روز مجھے 150 روپے دیتی اور مجھ سے اپنی کمر کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 میں راضی ہو جاتا اور منہ نیچے کر کے مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، کامی پتر آج کمرے کی لائٹ بجھا دے۔ میری خاموشی سے لائٹ بجھا دی۔ میری خاموشی وس گئی لیکن مالکن میری ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ لڑکے پن کی جس عمر میں گزر رہا تھا، یہ درد ایک لڑکے کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے کیونکہ اپنی مخالف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنے کمر کی مالش کرنے کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میری ابا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کو انکار مت کرنا۔ بڑی رحم دل خاتون ہے، اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دے دیے تھے، وہ بھی پورے 150، اور یہ کہا کہ یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں موٹنے لگا۔ اور کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اس وقت پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیٹھ کر بیٹھی اور مرد سے کہنے لگی، ان کی کمر پر تیل لگا دوں۔ جب میں ان کی کمر سے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے جو تیل انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا سا ڈالا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس صرف اپنے کام پر کروں۔ میں نے انہوں نظروں کو ایک بار بھی ان کی کمر پر نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائیں ان کی مالش کرتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا تو شروع کے دنوں میں جب میں معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ مایوس سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ سرخ ہو رہی تھی اور ان کا چہرہ بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ گٹریئی بنی جانی کیا کر رہی تھی، مجھے دیکھتے جھکے سے سیدھی ہوئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہی ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا، مگر آج میں نے کچھ مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، مالکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی کیوں ہیں؟ میرے لہجے سے خود بخود احترام اور نرمی سے مٹائی گئی۔ میں مالکن کے دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ میری کم عمری سے انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، اور میری مفلسی میں ڈوبی زندگی کو خوشحالی میں بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی بدلے میں مجھ سے کچھ کیا چاہیے، جیسا بھی کام لیا تھا، مگر ان کے لیے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے گھر کی حالات بدل گئے۔ میرے سوالات پر مالکن نفع میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے الفاظ کے برعکس مقام مالک چہرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھیں، اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کئی ماہ تک انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کی مختلف کام بھی کروائے۔ آج پہلی مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی بھی اکیلی تھی، نہ شوہر تھا نہ کوئی اولاد تھی، اس لیے یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ مجھے اگر مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروائے گی، لیکن اب تو وہ روز مجھ سے مالش کروانے لگی تھی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کمر پر تیل نہ۔ اگلے کمرے میں جب انہیں تیل کی مالش کرتا تو مجھے بے چینی سی ہوتی رہتی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی خطک نہیں لگی تھی۔ آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے مخصوص روغن کی شیشی اٹھا لایا۔ میں 14 برس کی عمر سے
मालकिन के कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था और मैं उलझन महसूस करता था। मुझे मालकिन पे गुस्सा भी आता था कि ना जाने वो किस तस्कीन के लिए मुझे ये काम कर लेती हैं। अगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना इस काम के बदले 150 देती थी, इसीलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम कर रहा था। ये तो बहुत बाद में मुझे ये इंकशाफ का हुआ था कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालकिन के रोगन उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठक और अचानक मुझसे गोली के काम में बोली कि काम उतर, आज लाइट बुझा दिया। मैं चौंक कर मालकिन को ये देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर कुछ बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट बुझा दी और अंदर ने अंदाज़ा ऐसे चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। अभी मैं मालकिन की तरफ हाथ बढ़ा कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझसे बात कही। मेरे होश उड़ गए।